اسی سورہ اقرا کے حوالے سے مزید کچھ جوابات آئیں تو بات کر لیتے ہیں۔ بھائی اکرم بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی ذات اس سیکنڈ پرسن کی تجلی کے بعد ان کی ذات نورانی ہو گئی تھی، اب وہ نور ہے۔ یہی شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک اور ان کا گھرانہ نور ہے، تو جو خود نور ہے تو وہ علم کا ذریعہ بن گئے، اب انہی کے پیچھے چلنا ہے، انہی کی ذات سے سب کچھ ملے گا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ کچھ فرقوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ سامنے جب رب کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو لازمی بات ہے وہ اس کی ذات کو دیکھنے کے قابل اسی وقت ہو جاتا ہے نا، کہ جب بھی وہ بھی خود ایک نور کی مانند ہو جائے، تبھی تو ہوگا نا۔ ذات جب برابر ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ تو اللہ کی ذات نے ان کو اس وقت یہی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ پڑھا ہے نا اقرا بسم ربک الذی خلق اور اقرا ربک الاکرم، تو یہ پڑھتے ہی وہ نور ہو گئے۔ بڑا دمدار جواب دیا کرم بھائی نے، بولتی بند ہو گئی ہے سب کی۔ لیکن بہرحال علامہ اور شیعہ حضرات کا بھی یہی خیال ہے کہ نور ہے، اب یہ خاندان نور ہے، کیونکہ نبی کریم سے جو تجلی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے جو اولاد خاندان کا بربہ و اثرات جو بھی ان پر پڑیں گے تو وہ ہے نورانی خاندان، یہ ہو گیا۔ مگر کچھ سنی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ پڑھنے میں جب تجلی، جن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ تجلی اور دیدار نہیں ہے، تو پھر وہ اس بات کو بشر میں کریٹ کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہی ہے۔ اگر تجلی میں خدا نے، دیکھیں روشنی کو دیکھنا، انسان اور خدا کی روشنی کو دیکھنا یہ آسان تو نہیں ہو سکتا کہ اندھے پن کو ختم کر دینا اور پھر انسان اس کو دیکھ سکے، تو وہ کچھ اس میں بھی عطا تو کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ فرقوں کا عقیدہ ہے کہ آپ بشر ہیں، تو اس وجہ سے یہ تجلی تھی، صرف اس سے کچھ چیز آپ کو عطا نہیں ہوئی ہے، آپ کے وجود میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ آپ کے پاس علم آیا ہے، وہ علم کی روشنی کی تجلی ہے۔ کچھ جو ہمارے دوسرے فرقے وغیرہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ علم کی تجلی ہے۔ اس تجلی سے آپ نور نہیں ہوئے بلکہ علم کا نور آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ کے ذات مبارکہ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یہ ہے وہ جھگڑا یہاں پر جو فرقوں میں ہو رہا ہے۔ اب اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ آپ کی ذات اگر نور ہو جاتی ہے اور علم کا ذریعہ نور ہے تو ذات بھی نور ہے، لیکن کچھ علماء مولانا کا کہتا ہے کہ یہ علم کا نور ہے، علم ہے، یہ علم کا ذریعہ ہے، تو اس کی علم کے ذریعے سے علم نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے نا، علم کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، تو یہ روشنی ملی ہے آپ کو، اس علم کی روشنی سے آپ سب کو سکھائیں گے، تو یو آر اے ٹیچر اینڈ پین، یہ جو ہے یہ آپ کا معجزہ ہے، اس سے جو بھی لکھا جائے گا وہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ جھگڑا یہاں پہ چل رہا ہے شیر بشر اور نور کا، تو یہ چیز ہے۔ لیکن واقع معراج کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بڑا دمدار جواب دیا ہے اکرم بھائی نے، لیکن عالمیوں کا بھی یہ دمدار جواب آ رہا ہے آگے سے کہ علم روشنی، علم کی روشنی علم کا نور ہے، ذات کا نور یا ذکر نہیں ہو رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی نور کا اطلاق نہیں ہو رہا، ان کی ذات پر اقرا کا اطلاق ہو رہا ہے رب کے نام سے اور قلم کے ذریعے سے ہو رہا ہے، قلم نور لے کر آ رہا ہے، قلم نور لے کر آ رہا ہے۔ لیکن اس تجلی کا کیا، اب یہ تجلی کی حدیث مبارکہ جو موجود ہے قرآن حدیث کی کتابوں میں کہ ان کو غار حرا میں تجلی ہوئی ہے، تجلی ہوئی، اب دکھایا ہے پہلے کچھ، اس کے بعد پھر قلم کے بارے میں بتایا، لیکن عالم کہتے ہیں وہ علم کا انڈیکیشن ہے، اس سے کوئی اور چیز نہیں ہے، بس یہ علم کی روشنی کی تجلی ہے کہ علم آ رہا ہے۔ اور یہ آگے جا کے یہ تجلی کیا سنیوں یا آپ کے ماننے والوں کو ہو رہی ہے، ان کو تو صرف الفاظوں سے ہی بتایا جا رہا ہے نا۔ تو یہاں یہ چیز تھوڑی گمراہ کن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کو سکھا رہی ہے لیکن دوسرے لوگ نہیں سکھا سکتے، یہ بھی تو فرق ہے نا۔ یہ تجلی بہت یعنی کہ تجلی بہت ہی اللہ کا بہت ہی گہرا رہا ہے، تو یہ جوابات، یہ جھگڑے اسلام میں جو ہو رہے ہیں فرقہ وارانیت کے، تو یہ کیسے سولو ہوں گے؟ تو عالموں کو ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ تجلی کو بھی سمجھیں، قلم کو بھی سمجھیں، نبی کی ذات کی اہمیت کو سمجھیں، اللہ سب کو بچائے۔ تو میں نے اس لیے یہ اقرا کے اوپر جو جوابات آ رہے تھے میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہ ہے عقیدہ کہ رسول اللہ نور ہے اور رسول اللہ بشر ہیں، تو یہ اگر قلم کی ذات، قلم کے ذریعے سے وہ، اگر لوگ صرف قلم کو دیکھ رہے ہیں، علم کو دیکھ رہے ہیں، روشنی کو علم کی روشنی قرار دے رہے ہیں، تو پھر وہ ان کو بشر عقیدہ بھی لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس تجلی کو پورے وجود پہ اثرات پہ، یہ تجلی اگر پورے وجود پر آ رہی ہے جو خوف طاری کر رہی ہے یا پھر گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے، تو گھبراہٹ اور کیفیت میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ایک نورانی کیفیت کا لمحہ ہے۔ تو بس اتنا ہی، تو یہ جوابات آ رہے ہیں ہمارے پاس جو بھی سوال کیے جا رہے ہیں، تو اللہ خیر فرمائے سب کی۔ باقی یہ کہ قرآن کے الفاظات پہ غور کریں، جو بات ہے وہی بیان کریں، اگر اس میں کچھ اپنے پاس سے شامل آپ کریں گے تو پھر مصیبت آپ پہ ہی آنی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اقرا ربک الاکرم، بہت کریم رب ہے آپ کا، رحم والا، الذی علم بالقلم، اب قلم کے ذریعے سے یہاں بتا رہے ہیں، اور
یہ کا اور یہ کا، یہ دونوں صورتوں میں اس سے ایک اسٹیٹمنٹ میں نبی سیکنڈ پرسن ہے، دوسرے اسٹیٹمنٹ میں اللہ سیکنڈ پرسن ہے، یعنی کہ یہ لکھ لینے بعد جب جبریل آئے تو نبی کوئی بات ہو رہی تو نبی سن رہے ہیں، پھر یہ جب لکھ لیا لکھ کر پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا سامنے وجود ضروری ہے۔ بھائی یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کو دے تجلی بنا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پڑھیں، تجلی اسی لیے دکھائیے۔ اور جب جبریل آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ پرسن ہے جو یہ سن رہے ہیں، اقرا پڑھو۔ اب یہ نبی کو کہا اقرا بسم ربک الذی، ہے نا، اور پھر یہ جو رب ہے ربکا، اب یہ آپ کا رب، اب جب جیسے ہی آپ نے سنا تو آپ نے سامنے دیکھا، اب کہیں دیکھا کہ یہ کون ہے جو میں جس سے مخاطب ہوں، ہے نا، جس نے بنایا، تو یہ تذکرہ ہو گیا ربکا، آپ سمجھ گئے، تو یہ سامنے تجلی ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے ہی نبی کریم سیکنڈ پرسن ہے، اقرا بسم پڑھ رہے ہیں، جبریل کہہ رہے ہیں پڑھو، آپ نے پڑھنا شروع کر، جبریل کے سامنے آپ سیکنڈ پرسن ہو گئے تو آپ کا یہ تذکرہ آیت میں آ گیا۔ اس طرح دیکھیں آپ کا نام نہیں ہے لیکن آپ ہی پڑھ رہے ہیں نا، وہی آپ پہ آئی ہے، تو پھر اس طریقے سے یہاں پر بھی تو نور کا تذکرہ نہیں ہے، تو پھر لیکن یہاں سے نور کا عقیدہ، لیکن الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن حدیث میں واقعات ہیں، تو حدیث کو بھی ماننا ہی پڑے گا۔ پھر اب رب کا، اب یہ بتا رہے ہیں رب آپ کا، تو نبی کے سامنے سیکنڈ پرسن رب، اب رب سوچیں گے، نبی نے پہلے رب دیکھا نہیں ہے، اب وہ سوچیں گے رب میرا کون رب، تو پھر وہ تجلی رہ جاتی ہے۔ تو یہ حدیث میں رب جو تجلی آئی ہے وحی کے وقت، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس تجلی کا نام نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی ہمیں حدیث کو ماننا ہے، حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہاں پر یہ جھگڑا آپ کا یہاں ختم ہو جاتا ہے کہ حدیثوں کو بھی ماننا ہے، اور سورہ اقرا کے حوالے سے جو تجلی ہوئی ہے اس کو بھی ماننا ہے، تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، مل جل کر رہیں۔ تو یہ جوابات آ گئے ہیں۔